باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 4۔ موسیٰ کی معجزانہ قوت۔ تب موسیٰ نے جواب میں کہا کہ اگر وہ میرا اعتبار نہ کریں، نہ میری بات سنیں، بلکہ کہیں کہ خداوند تجھ پر ظاہر نہیں ہوا، تو میں ان سے کیا کہوں؟ تب خداوند نے اس سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بولا، عصا ہے۔ اس نے کہا، اسے زمین پر پھینک دے۔ اس نے زمین پر پھینک دیا تو وہ سانپ بن گیا، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا اور اسے دم سے پکڑ لے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں عصا ہو گیا۔ اس نے کہا، اس سے وہ اعتبار کریں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ پر ظاہر ہوا۔ پھر خداوند نے اسے کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھ۔ تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھا، اور جب نکالا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ برف کی مانند مبروس تھا۔ پھر اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ پھر اپنی چھاتی پر رکھ۔ اس نے پھر رکھا، جب باہر نکالا تو وہ اس کے باقی بدن جیسا ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ اگر وہ تجھ پر ایمان نہ لائیں اور پہلے معجزے کی آواز کو نہ سنیں، تو دوسرے معجزے کی آواز کو مانیں گے۔ اور اگر وہ ان دونوں معجزوں پر ایمان نہ لائیں اور تیری بات نہ سنیں، تو دریا کا پانی لے کر زمین پر چھڑک دے، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے میرے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میں فصاحت سے بول نہیں سکتا، نہ کل اور اس سے پہلے، کیونکہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان میں لکنت ہے۔ تب خداوند نے کہا کہ آدمی کو منہ کس نے دیا، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا پیدا کرتا ہے؟ کیا میں نہیں کرتا جو خداوند ہوں؟ پس اب تو جا، اور میں تیرے منہ کے ساتھ ہوں گا، اور جو کچھ تجھے کہنا ہوگا تجھے سکھاؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا غصہ موسیٰ پر بھڑکا، اور اس نے کہا، کیا میں نہیں جانتا کہ ہارون لاوی تیرا بھائی ہے؟ وہ فصیح زباں ہے، اور دیکھ وہ بھی تیری ملاقات کو آتا ہے، اور تجھے دیکھ کر اپنے دل میں خوش ہوگا، اور تو اس سے بولے گا اور اسے یہ باتیں بتائے گا، اور میں تیرے اور اس کے منہ کے ساتھ ہوں گا، اور جو کچھ تمہیں کرنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ تیری بجائے لوگوں سے بات کرے گا اور تیرے لیے منہ ہوگا، اور تو اس کے لیے خدا کی جگہ ہوگا، اور تو یہ عصا اپنے ہاتھ میں رکھ کہ اس سے معجزات کرے گا۔ تب موسیٰ روانہ ہوا اور اپنے سسر یترو کے پاس گیا، اور اس سے کہا کہ مجھے رخصت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں، تاکہ دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں یا نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا کہ سلامتی سے جا۔ تب خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ روانہ ہو اور مصر میں لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لیا اور انہیں ایک گدھے پر سوار کیا، اور ملک مصر کو واپس چلا، اور خدا کا عصا اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر واپس جائے تو دیکھ سب معجزات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھے ہیں فرعون کے آگے دکھا، اور میں اس کے دل کو سخت کروں گا کہ وہ لوگوں کو جانے نہ دے گا۔ تب تو فرعون سے یوں کہنا کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے
کہ اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری بندگی کرے، اور اگر اسے نہیں جانے دیتا تو دیکھ میں تیرے پہلوٹے بیٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور راہ میں ایک منزل پر یوں ہوا کہ خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے ہلاک کرے۔ تب صفورا نے فوراً ایک تیز پتھر اٹھایا اور اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹی اور اس کے پاؤں کو چھو کر کہا کہ تو میرا خون کا دلہا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ ختنے کے سبب سے تو میرا خون کا دلہا ہے، تب خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ تو وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے چوما، اور موسیٰ نے خدا کا سارا کلام جس کے ساتھ اس نے اسے بھیجا اور سب معجزات جن کا اس نے اسے حکم دیا تھا ہارون سے بیان کیے۔ تب موسیٰ اور ہارون گئے اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا، اور ہارون نے ساری باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھیں انہیں بتائیں، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے معجزات کیے۔ تب لوگ ایمان لائے، اور جب سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کی مصیبت پر نظر کی ہے، تو وہ زمین پر گرے اور سجدہ کیا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔